جسے عوام الناس کے سامنے بیان کرتے کتراتے، خواص کو بیان کرتے. فرمایا ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس علم میں سے یہ بھی تھا جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا تھا. یہ بھی تھا کہ جب 10 ہجری کا سن قریب آ گیا، سن 59 میں، کیا سن 59 میں 10 ہجری کا سن قریب آ گیا، تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے تھے آقا دو جہاں کے عطا کردہ اس علم خاص میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ آپ پناہ مانگتے، کہتے اعوذ باللہ من راس الستین و امارت الصبیان، اور 60 ہجری قریب تھا، 59 سن میں وہ بیان کرتے تھے کہ آقا نے فرمایا کہ میں سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور تخت سلطنت پر نوعمر چھوکروں اور لونڈوں کے حکمران بن کے بیٹھنے سے پناہ مانگتا ہوں. امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری میں، فرماتے ہیں کان یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ، وہ یزید بن معاویہ کی اس نام نہاد خلافت تو اس لیے کہتے کہ اس کو نام خلافت کے دے دیا گیا تھا، وہ خلافت نہیں تھی، وہ آمرانہ حکومت تھی، جابرانہ حکومت تھی. امام اسقلانی کہتے ہیں کہ وہ یزید کی حکومت کا نام لے کر اشارہ کرتے ہوئے، ابھی یزید تخت سلطنت پہ بیٹھا نہیں تھا، اس کی حکومت کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، مختلف صوبوں کے گورنروں کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ وہ یزید کے نام پر بیعت لینا شروع کر دے. جب یزید کی حکومت کے لیے راہ ہموار ہونے لگی، یزید کے نام پر بیعت ہونے لگی، تو سیدنا ابو ہریرہ بازاروں میں اور گلی کوچوں میں نکل کر آواز بلند کر کے کہتے اللہم انی اعوذ بک من راس ستین، مولا یہ جو سن 60 آنے والا ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، 60 سن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا. یہ اس علم میں سے تھا. اور پھر امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ فمات قبلها بسنۃ، یزید کے حکومت پر بیٹھنے سے 1 سال پہلے اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول کی اور اٹھا لیا. اس علم میں سے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم سے کہی اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہی، خواص سے کہتے تھے. آقا علیہ السلام فرماتے، اور یہ بھی امام بخاری نے باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پاگل اور بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو جائے گی. گویا امام حسین کی شہادت کو حضور نے پوری امت کی ہلاکت قرار دیا، اور پاگل لونڈے کہا، اغیلمہ یہ امام بخاری کے لفظ ہیں، باب قائم کیا. اور دوسری روایت جو امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی نے روایت کی، ان ابی ہریرہ فرمایا ان فساد امتی علی یدی غلمۃ صفہاء من قریش، خاندان قریش میں سے ایک گھرانے کے نادان بے وقوف لونڈے، ان کے ہاتھوں میری امت فساد کا شکار اور بربادی کا شکار ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت ہے، عمرو بن سعید روایت کرتے ہیں اخبرانی جدی قال كنت جالسا مع ابي هريره في مسجد النبی، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس، اور انہوں نے فرمایا بالمدینہ ومعنا مروان مدینہ کا گورنر تھا اس وقت، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ یزید کے لیے بیعت لے. اس مروان سے خطاب کیا سیدنا ابو ہریرہ نے، قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق، اے مروان میں نے صادق و مصدوق نبی سے سنا تھا، حضور نے فرمایا ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش اور غلمۃ صفہاء من قریش،
کہ آقا نے فرمایا قریش کے خاندان میں سے ایک گھرانہ اس کے نادان بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ اس وقت تو مروان نے سن کر یہ کہا کہ ان لونڈوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اسے خبر نہیں تھا کہ وہ میرے ہی خاندان اور ہمارے ہی قریش کے قبیلے اور سلطنت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث کی شرح میں بھی فتح الباری میں لکھتے ہیں، ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان، کہ سیدنا ابو ہریرہ بازاروں اور گلیوں میں چلتے تھے اور بآواز بلند کہتے تھے، مولا سن 60 ہجری میں میری زندگی نہ پائے، اور وہ دور قریش کے ان لونڈوں کا جب حضور کی امت ہلاک کی جائے وہ وقت میرے اوپر نہ آئے۔ اور یہ کہہ کر امام اسقلانی پھر واضح کرتے ہیں، ان اول الغیلمہ کان فی سنۃ 60 وہو کذالک فإن یزید ابن معاویہ تخلف فیہا، کہ وہ قریش کے بیوقوف لونڈے جنہوں نے تاجدار کائنات کے دین کو تباہ کیا، امام اسقلانی کہتے ہیں ان میں سے پہلا لونڈا یزید تھا۔ یہ امام اسقلانی کا بیان ہے، اور یہ اس طرح کہ یہ پھر حکومت جب آئی، آقا سیدنا امام حسن مجتبی بیان کرتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، کیا ترمذی شریف ہے، اور سورت لیلۃ القدر کی تفسیر کتاب تفسیر القرآن لیلۃ القدر کے باب میں سورہ لیلۃ القدر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا ایک رات کو، اور خواب دیکھا کہ بنو امیہ کہ لوگ میرے منبر پر کھیل رہے ہیں۔ ترمذی شریف کو یاد رکھ لیں، کتاب التفسیر القرآن باب نمبر 85 من سورت لیلۃ القدر۔ آقا علیہ السلام کا قلب اطہر مخموم ہوا، بوجھل ہوا، آپ لیٹ گئے۔ جب لیٹے تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ وہ دیکھا نا جب بنو امیہ کے ایسے جن لونڈوں کا اشارہ کیا تھا میرے منبر پہ ناچ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو سورہ کوثر نازل کی، اور ساتھ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر نازل کی کہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جب یہ رات اتری، یہ آیت اتری، تو اس پر سیدنا امام حسن مجتبی بیان کر رہے ہیں، یملکھا بعدک بنو امیہ یا محمد، یہ 1000 مہینے بنو امیہ کے حکومت کے ہیں۔ حضرت قاسم روایت کرتے ہیں، فعددناها فاذا هي 1000 شہر لا یزید یوم ولا ینقص۔ اور قال الامام ترمذی، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت قاسم نے کہا کہ ہم نے بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس کے دور سلطنت کے دن گنے، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ پورے 1000 مہینے کی مدت تھی، نہ ایک دن کم تھا نہ زیادہ تھا۔ اب وہ 1000 مہینے بنو امیہ کے پورے دور سلطنت کو اس آیت کریمہ کی ایک تعبیر کی روح سے بنو امیہ کے دور سلطنت کو 1000 مہینے کہا، اور یہ اتری اشارہ کدھر تھا؟ چونکہ یہ سن دیکھ کر خواب کہ میرے منبر پر بنو امیہ کے اوباش ناچ کود رہے ہیں، ان کے دور سلطنت کی طرف اشارہ کیا کہ میرے محبوب اگر یہ اوباش ان میں خیر بھی تھے، خلفائے راشدین کے مثل عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے، مگر عموم کی بات کی، عموم کی، اگر بنو امیہ کا دور سلطنت 1000 مہینوں کی طرح ہوگا تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو ادھر ایک رات لیلۃ القدر کی مانند بھی ہے۔ اشارہ تمثیل کی طرف تھا کہ اگر وہ بنو امیہ کی سلطنت 1000 مہینوں کی مثل ہے، تمثیل ہے، تو میرے محبوب
ان کے مقابلے میں ہم نے ایک رات بھی بنائی ہے جو لیلۃ القدر کی مثل ہے۔ وہ 1000 مہینے کس کی مثل ہیں؟ وہ 1000 مہینے تمثیلاً بنو امیہ کے دور حکومت کے تھے، اور ان کے مقابلے میں تمثیلاً لیلۃ القدر وہ ایک رات جو بنو امیہ کے 1000 مہینوں پر افضل ہے، وہ کیا تھی؟ وہ حسین اور سیدہ زینب کی شب عاشوراء تھی۔ وہ حسین اور سیدہ زینب بنت مصطفیٰ کی وہ ایک رات جو شب عاشوراء صبح کو طلوع ہونے سے قبل میدان کربلا میں تاریخ رات کے خیموں میں جو اہل بیت نے ایک رات گزاری، وہ مثل لیلۃ القدر تھی جو بنو امیہ کے 1000 مہینوں سے افضل تھی۔ وہ دیکھنے میں میدان کربلا کی خاک پر بیٹھے تھے، مگر خدا کی قسم وہ رات ان کی عرش معلیٰ پہ تھی۔ لاکھوں لیلۃ القدر ان کی ایک رات پہ فخر کریں، کروڑوں لیلۃ القدر شب ہائے قدر اس شب عاشوراء اہل بیت کی اس ایک رات پہ ناز کریں جو رات صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی۔ صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی۔ تو یہ صبح جب ہوئی ہے اور قربانیاں ہوئی اور شہادتیں ہوئی، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو اس دن کے حال کی کوئی خبر نہ تھی۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو گمان تک نہ تھا کہ اس زمین پر یہ کچھ ہو جائے گا، اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والے یہ کر گزریں گے۔ اب ان کو خبر کس نے دی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے لوگوں۔ ہر واقعہ کا کوئی راوی ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، مخبر ہوتا ہے، مگر جو کچھ کربلا پہ بیتا اس کی خبر مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ نے دی، خود دی۔ شہر مکہ میں عبداللہ ابن عباس کو دی، مدینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بدبخت اور بدنصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا معرکہ بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا، گرمی نہیں تھی، تاکہ یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے بیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے۔ لعنت ہو تم پر۔ یہ سارا کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے ہے۔